جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، ہر یہودی اور جو ہے عیسائی ان کے اندر کیا عقیدہ ہے اس کی وضاحت جو ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے، یہودی تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر اور ولد الزنا کہتے تھے جو یہودی لوگ ہیں، اور عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو ہے نبی اور بندے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبداللہ، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں گزر چکی ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں جیوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، تو اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا کہتا ہے، اللہ کا بیٹا کہتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، وہ برم بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بیٹا مانا جائے نعوذ باللہ تو اللہ کی کوئی بیوی ہوگی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ برم بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، تو اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں تو اللہ کی بیوی تو ہے نہیں نعوذ باللہ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی سے جنا یا وہ اس نے کسی کو جنا، تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے جو ہے جنم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا دیا کہ وہ برم بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہہ دیا کہ اے لوگو، میں اپنی ماں کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں یہ الزامات کو میں بعد میں جواب دوں گا، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ تم لوگ جو ہے مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کہہ دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا مت کہنا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، وہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر بتانے والا نبی کیا۔ اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ برم بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ تو اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا کب ہوگا؟ جب کسی سے جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ماں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ اے لوگو، تم مجھے جو ہے اللہ کا بیٹا نہ کہو، نعوذ باللہ، یہ تمہارا جو ہے یہ گستاخی لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کہنے سے معاف نہیں کرے گا۔ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، تم لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، جو کیا نام کہتے ہیں عیسائی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ان کے قول کو باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور کیا ہے اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو، جب کسی کا کام یا جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایسا نہیں ہے
کہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہیں، اللہ اگر کہہ دے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد جو ہے سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاک کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا تو اسے صرف یہ فرماتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، کن کہا ہو گیا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسا قادر مطلق ہو اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے، اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے لوگو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کیا ضرورت ہے بیٹے، کیا ضرورت باپ بننے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، بیٹا بیٹی سے کیا ہے وہ پاک ہے، باپ بننے سے پاک ہے۔ تو یہاں پہ عیسائیوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ کیا ہے، سیدھا ہے، یہی اچھا راستہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کو پوجو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو، جس طریقے سے اللہ میرا رب ہے تو تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اس آیت میں کہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن میں شامل کیا، اور جو ہے قرآن مجید میں اس کو نازل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے لوگو بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچایا، جو احکامات مجھ کو لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے تم میری اتباع کرو اور میری بات کو مانو۔ اور تم لوگ جو میرے اوپر یا جو ہے میری امی کے اوپر یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بہتان لگاتے ہو، جو الزامات لگاتے ہو، یہ تمہارا جو ہے بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا دیا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئی تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے اختلاف کر گئے، جب اختلاف کر گئے تو کیا ہے ان کے لیے خرابی ہے آخر دن، مطلب قیامت کے دن ان کو تو جواب دینا پڑے گا، دنیا میں جو کچھ بھی کر لو لیکن مرنا تو ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تم مرے گا تو تم کو جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پھر تو ہوگی ٹھکائی، تم نے کیوں کیا تھا کہ جو ہے اس طریقے سے اللہ کے اوپر تم نے الزام لگایا اور حضرت مریم کے اوپر تم نے الزام لگایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں آیا، میں نے جواب دیا، لیکن میری ماں کے اوپر الزام لگانا چھوڑ دیا، لیکن ایک الزام ابھی تم لوگوں کا باقی ہے، تم مجھے جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تمہارا سراسر جو ہے جھوٹ ہے اور اللہ کے اوپر الزام ہے، اس سے بھی تم لوگ باز آ جاؤ، لیکن باز نہیں آیا۔ اس میں کیا ہو گیا، ان جماعتوں میں اختلاف ہو گئے، مختلف ہو گئے، الگ الگ راستہ اختیار کر لیا۔ تو اس کو یہاں
پہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیک کو نکلنا، یعنی جو ہے اس کا جواب دینا کہ میں ایک جو ہے بندہ ہوں۔ جب اللہ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلے ہی جواب دے دیا، کلام پہلا یہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے پہلے کوئی کلام نہیں کیا، پہلا لفظ جو نکلا تو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو دودھ پیتے وقت جو ہے حضرت عیسیٰ نے جب جواب دے دیا تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے جو اللہ کا بیٹا کہتا ہے نعوذ باللہ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر جب گھمنڈ ہو جاتا ہے، جاہل ہوتا ہے، پیر میں دماغ، تو کیا کرے گا، اس لیے کیا ہوا کہ ان لوگوں میں اختلاف ہو گئے، اور اختلاف ہونے کے بعد کچھ لوگ الگ فرقے بنا لیے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے جواب دے دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اس کو اس کے الزام کا سب سے پہلے اس نے بائیکٹ کیا کہ میں ایک بندہ ہوں اور معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں، اور واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اب عیسائیوں میں مختلف فرقے ہو گئے، الگ الگ فرقے، اب الگ الگ فرقے ہو گئے، تو اس فرقے کے بارے میں اگر جاننا ہے